Assalamu alaikum everyone. We are officially live and I would like to welcome everyone to our session discussing women's presence and accessibility to safe spaces within the public sphere. My name is Zainab Najib and I'm a lecturer at Lahore University of Management Sciences, and I will be your moderator for today. We have two excellent and exceptional feminists and speakers today to discuss this very important topic. First off, we have Dr. Nida Kirmani, who is a sociologist and is a professor at the Lahore University of Management Sciences, and she's very much entrenched in the feminist movement and is very active on social media as well. You must have heard of her and seen her account on Twitter as well. Next, we have Madam Afia Zia, who is also a feminist is a feminist scholar, and she has her PhD from the University of Toronto, and she has produced many books in the past on the feminist movement and the Islamic movement in Pakistan. And together, hopefully, we will have a very good and exciting session. So thank you to the both of you for being a part of this live session and talking to the students here who are very much involved and in desire of knowing what you all think about women in the public sphere and in a safe space in the public sphere. So starting the session, I would like to pose this question to the both of you, and maybe Dr. Kirmani, you can start. Sabse pehle to I think it is very important for us to understand the premise of the question, and what I was very curious about was that what do we even mean by safe spaces within the public sphere for women? What do we envision or imagine or conceptualize? Like हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है जब हम सोचते हैं कि a safe space for women in the public sphere, a safe public sphere, so to say, क्या है और कैसे exist कर सकता है? Thank you, Zainab. Thank you to the organizers for inviting me. It's a real pleasure. I wish ye in person ho sakta, so I could actually see students from different places besides LUMS. Who apne bhi students aajkal nazar nahi aate hain because of this online thing. That's why I got a little late kyunki meri class bhi hoti hai isse pehle. But I think, I don't know, everyone has their own kind of conception of what a safe space is. South Asia में unfortunately जब हम safe spaces के बारे में बात करते हैं तो usually we think of spaces that are segregated by the genders. So we have women's parks and women's sections on the buses, and they leave a lot to be desired. They're still not ideal, but I think an ideal safe space would not be segregated. It would be a space in which women and men and people across the gender spectrum could inhabit together without any sense of fear. And I think right now, the way that the kind of patriarchal system is working, that is just doesn't feel possible. So oftentimes when feminists or when women in general advocate for safe spaces, I think they feel compelled to ask for a separate space just because anytime there's mixing of the genders, unfortunately, we have in situations where there's sexual harassment or women are stared at even if they're not physically touched. And obviously a safe space would mean that none of that would happen, that you wouldn't be afraid of any kind of physical violence or even any kind of breach of your sense of self, the way that women are objectified every time they leave their homes, but even within their homes. So a safe space is a safe that's free of all forms of violence. We can expand on that as we go on, I guess. Yeah. Dr. Zia? So, देखिए कई किस्मों की पब्लिक स्पेसेस हैं वो भी बटी हुई हैं इस हवाले से कि डिजिटल और साइबर स्पेसेस भी पब्लिक स्पेसेस कहलाती हैं, लेकिन पब्लिक फिजिकल जो मंजरनामा होता है उसका थोड़ी सी मैं उसके ऊपर बात करूँगी। अब देखिए, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान बतौर एक मुल्क एक बहुत बड़ा बॉयज़ क्लब है एक्चुअली। सारी जो पब्लिक स्पेसेस होती हैं, ना सिर्फ पब्लिक स्पेसेस बट पब्लिक सर्विसेज भी मेल डोमिनेटेड होती हैं ना, तो और उन्हीं की ज़रूरियात के लिए सोच के बनाई जाती है। सो दैट इज़ द रीज़न दैट आई थिंक आई कॉल इट अ बॉयज़ क्लब। ज़्यादा से ज़्यादा होता क्या कि एक किसी भी पब्लिक स्पेस में एक छोटा सा बेंच बना दिया जाता है या छोटा सा कमरा बनाया जाता है जो जनानियों के लिए होता है, और उधर वो सुकड़ के बैठ जाएं एक जगह और खामोशी से बैठ जाएं, तो ये अच्छा समझा जाता है। अब
اور وہ بھی اسی لیے کرا جاتا ہے زینب کہ مردوں کو تسلی ہو جائے کہ عورتوں کی موجودگی سے وہ تھوڑے سے پریشان رہتے ہیں تو وہ ہو جائے. اب کہنے کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے یہاں اکثر آپ دیکھتے ہیں ہمارے سیاستدان بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم خواتین کی اتنی عزت کرتے ہیں, ہم ان کو الگ سے لائن میں, ایک ٹپکل لائن, وہ ایک لائن بن گئی ہے, بہانہ بن گیا کہ ہم ان کو لائن میں آگے کر دیتے ہیں. تو اسی لیے نہیں کرتے ہیں, اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ آپ ان کی عزت کرتے ہیں یا ان کی سہولت کے لیے, لیکن ان کی اریجر کے لیے. دے میک یو انکمفرٹیبل, ویمن ان پبلک اسپیسز. اٹس ٹرو دیٹ وی آر, ایک تو اپارتھائڈ کا سسٹم ہوتا ہے, ایک جینڈر اپارتھائڈ کا سسٹم ہوتا ہے. تو یہ کوئی خاص ہیلدی یا عزت دینے والی بات نہیں ہے. وی نیڈ ٹو گیٹ اوور دس بہانے بازی. اچھا, اب ایک اگر میں شیئر کر لوں کہ پاکستان کے بہت معروف اربن پلانر اور ہمارے استاد عارف حسن ہیں, انہوں نے بہت سا کام شہریت کے حوالے سے اور عورتوں کی شہریت کے حوالے سے اس پر غور کیا ہے. وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی شہر کو یا پبلک اسپیسز کو سمجھنا ہو تو ادھر کی پبلک ٹرانسپورٹیشن پر ایک لمبا سفر کر لیں, ٹھیک ہے, ایز اے وومن یا پھر عورتوں کے تجربات کا مشاہدہ کرنے کے لیے. تو اس سے آپ کو بہت اندازہ ہو جائے گا کہ کسی بھی معاشرے کی جو معاشی اور سماجی اور صنفی رویوں اور سلوک کے بارے میں. اٹس اے گڈ ٹیسٹ اینڈ اے گڈ ایکسپیریمنٹ, جس سے آپ کو ایک اگر آپ پاکستان میں, آپ سب جانتے ہیں جو پبلک ٹرانسپورٹیشن استعمال کرتے ہیں یا دیکھتے بھی ہیں یا آزماتے ہیں, اس کو آبزرو کرتے ہیں کہ the journey of a woman اور even a child for that matter, اس میں کتنی vulnerabilities ہوتی ہیں پبلک اسپیسز میں, پبلک ٹرانسپورٹیشن پہ. ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے, صرف خواتین کے حوالے سے نہیں, لیکن یہ تو طے ہے کہ دنیا کے جو تمام شہر ہیں وہ طبقاتی لحاظ سے تو بٹے ہوئے ہیں. کیپٹلسٹ ڈرائیورز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے یہاں گیٹوز بنے ہوئے ہیں, غریب امیر نیبرہڈز ہوتے ہیں. دس از آل اوور دا ورلڈ. بہت نمایاں طریقے سے ساؤتھ افریقہ میں جو میں ذکر کیا ہے اپارتھائڈ کے حوالے سے. لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے یہ اتفاق نہیں ہوتا ہے. اٹس ناٹ اونلی کیپٹلسٹ ڈرائیورز یا سرمایہ داری نظام کی وجہ سے, لیکن باقاعدہ ساؤتھ افریقہ میں بلیکس اور وائٹس کا جو نیبرہڈ یا جو ان کی آبادی کا آرگنائز کرنے کا علاقائی طبقاتی تفریق کرنا, وہ پلان چیز ہوتی ہے. سو اس کو گیٹوائزیشن کہتے ہیں. پاکستان میں نہ صرف طبقاتی حوالے سے لیکن صنفی طور پہ بھی ہم گیٹوائزڈ ہیں, اور بلکہ ایڈیشنلی مذہب کے لحاظ سے بھی اگر آپ غور کریں, آپ سب جانتے ہیں کہ کوئٹہ میں ہزارہ کی کمیونٹی ہے, تو لاہور میں ربوہ کی ہے. I mean these things are not coincidental, and as observers, as analysts, as sociologists, ہمیں یہ جو شہری منظر نامہ ہوتا ہے یہ کوئی نیوٹرل چیز نہیں ہوتی ہے. یہ ایک میسکولن لینس سے بنائی جاتی ہے, پلان ہوتی ہے اور ایگزیکیوٹ بھی ہوتی ہے. اب اس میں لہٰذا یہ تشدد از ڈائریکٹلی لنکڈ اور از ویری کلوزلی لنکڈ ٹو اربن پلاننگ اینڈ اربن آرگنائزیشن کے اس کے پیچھے, اور خصوصاً پبلک سروسز. پاکستان میں آپ مطلب کہیں بھی, بٹ خصوصاً پاکستان میں پبلک سروسز ایکسیس کرنا کین ناٹ بی ڈن ان اے ویری سیف وے. So just the link with violence is not coincidental. بالکل. اس کے ساتھ ہی بلکہ بلڈ کرتے ہوئے, اینڈ آئی ایم شیور آپ دونوں اس پہ کافی الیبوریٹ کر سکیں گی, کہ میں بھی یہ نوٹس کر رہی تھی کہ بیکاز آف دا پبلک پرائیویٹ ڈیوائڈ جو ہم نے ایک بنایا ہوا ہے کہ عورتوں کی جگہ, اینڈ آئی تھنک ڈاکٹر ضیاء واز آلسو الوڈنگ ٹو اٹ, کہ ہم نے اتنا گیٹوائز کر دیا ایون ہماری امیجننگ میں بھی, کہ عورتیں گھر پہ ہوتی ہیں اور مرد ساتھ باہر جاتے ہیں. دس ہول ہماری اکانومی بھی سم واٹ فارمل اکانومی بھی اسی ماڈل پہ بنی ہوئی ہے. سو اف ڈاکٹر کرمانی, اف یو وڈ لائک ٹو کامنٹ آن دس, کہ جو پبلک پرائیویٹ ڈیوائڈ ہم نے اپنے دماغ میں بھی بنایا ہوا ہے وہ کتنا زیادہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے آن دا اسٹریٹس, اور پھر اس ڈیوائڈ کو اوور کم کرنے سے پہلے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو ہمارا پرائیویٹ افیئر ہے, ڈومیسٹک افیئر ہے, وہاں پہ کانورسیشن شروع کرنی چاہیے کہ خواتین کو پبلک افیئر میں جانا کوئی انوملی نہیں ہے, ایک بڑی جینوئن نیڈ ہے, کانسٹیٹیوشنل نیڈ ہے سٹیزنس کی بھی, یا پھر ہمیں باہر کی طرف سے پہلے سوچنا چاہیے اور پھر ویٹ کرنا چاہیے کہ وہ موومنٹ پھر گھروں پہ بھی جا کے ٹرانسلیٹ ہوگی. It's like chicken and an egg kind of a situation. What do you think? How should we go about it? Thank you, Zainab. So I think, I definitely agree with Dr. Zia's points that ہمیں جو
پبلک اسپیس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وی ہیو ٹو لک ایٹ کہ کلاس کس طرح سے اس کے ساتھ انٹرسیکٹ کرتا ہے, ناٹ جسٹ کلاس بٹ ایتھنیسٹی, کاسٹ, ساؤتھ ایشین کانٹیکس میں, اسپیشلی انڈیا میں, بٹ ایون پاکستان میں, race in other contexts. How do they map on to the divisions that we see in the public spaces that we have? تو صرف gender divide نہیں ہے, مختلف divides ہیں. یہ public private کی جو divide ہے, that is foundational, I think, in maintaining a certain kind of gender order, and the idea that women should not be in the public space, I think, undergirds this gender order, even though ہمیں پتہ ہے کہ عورتیں کو جانا پڑتا ہے پبلک اسپیس میں اور وہ جاتی رہتی ہیں. اینڈ ایکچولی اگر ہم کلاس کے حوالے سے اس کو انالائز کریں تو جو ورکنگ کلاس عورتیں ہیں اور جو لوور سوشیو اکنامک کلاسز کی عورتیں ہیں وہ زیادہ جاتی ہیں پبلک اسفیئر میں. تو ہماری اسمپشن یہ ہے کہ وہ عورتیں زیادہ دبی ہوئی ہیں, زیادہ پرائیویٹ اسپیس میں رہتی ہیں, باہر نہیں جا سکتی ہیں. بٹ ایکچولی اف یو لک اپر کلاس جو عورتیں ہوتی ہیں, دے آر مچ لیس لائکلی ٹو آکیپائی پبلک اسپیس اور فیل کمفرٹیبل دیم سیلوز. And neither would their families feel comfortable with them being out in that space. You know, izzat ka sawal ho jata hai, status wagera. But even for working class and women from lower socioeconomic classes, the idea is کہ ان کو مجبوراً جانا پڑتا ہے, ان کو نہیں جانا چاہیے. اگر وہ جا رہی ہیں کام پہ یا اسکول ڈراپ کرنے یا ڈاکٹر کے پاس یا مارکیٹ جو بھی ہے یا وزٹ کے لیے, تو they shouldn't be there. So they're always kind of invading that space. The space is not made for them. تو ایون جیسے ڈاکٹر ضیاء نے پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کی ہے, تو اٹس ناٹ کہ ہاف آف دا بس از گوئنگ ٹو بی فار ویمن. وہ ایک چھوٹا سا وہ آگے 5-6 سیٹیں ہوں گی اور وہ بھی اکثر مرد اس پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو اٹس ناٹ دیٹ اسپیس از ناٹ اٹس ناٹ اسیومڈ کہ عورتوں کو اسپیس پہ ہونا چاہیے. اگر وہ اس اسپیس میں ہوتی ہیں تو وہ ایز این ایکسیپشن وہاں جاتی ہیں. اینڈ دیٹس وائی وی آلسو سی discourses of victim blaming when some kind of sexual violence happens in public space کہ یہ عورت باہر کیوں گئی تھیں, کیوں اس ٹائم پہ کیوں گئی تھیں, وہ اکیلی کیوں تھیں, وہ محرم کے ساتھ کیوں نہیں تھیں. So it's violating the kind of order of things for a woman to be in that public space. So I think that public-private divide, even though women are constantly breaking it, is a very intrinsic part of maintaining a certain kind of patriarchal gender order. اور ہم اس پہ کہاں بات کریں, کہاں سے بات شروع کریں, پرائیویٹ اسپیس میں, گھروں کے اندر, ڈومیسٹک اسفیئر میں بات کریں یا پبلک اسپیس میں کریں. آئی ڈونٹ تھنک لائک یو سیڈ زینب کہ اس کو ہم اس طرح سے پرائیورٹائز نہیں کر سکتے کہ کہاں سے بات شروع ہونی چاہیے. ظاہر سی بات ہے وہ گھر میں بھی ہونی چاہیے. بچپن میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت سے ہمیں یہ باتیں کرنی چاہیے آپس میں گھروں میں, بیکاز آفٹن ٹائمز the greatest restrictions are coming from within the home, within the family. لیکن پھر اسکولس میں بھی ہمیں بات کرنی چاہیے, اسٹیٹ لیول پہ بھی بات کرنی چاہیے, پالیسی میکرس کے ساتھ بات کرنی چاہیے. وہ کیوں اس طرح سے اربن پلاننگ کر رہے ہیں, why are they not making the city a space for women, why is the city being built for men, اور وہ بھی elite men, not just any man, but elite men with cars. So, like the whole way that the city is planned, the whole architecture of the city is such that it's both exclusionary towards women and to men from lower socioeconomic classes. And the fear is of men from lower socioeconomic classes as well. So that's something that we need to break down, because oftentimes the discourse of safety is also a way of re-entrenching certain kinds of class-based hierarchies as well. بالکل ایگزیکٹلی. میں بھی ایکچولی اس پہ ہی ٹچ کرنا چاہ رہی تھی کہ سیفٹی کا بھی جو نیریٹو ہے ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے. بٹ ڈاکٹر زیاد, the same question to you, and also if you can also comment about کہ جیسے ڈاکٹر کرمانی نے بڑا رائٹلی کہا کہ جو لوگ پالیسی ڈیزائن کر رہے ہیں, جو ہمارے شہر, ہماری اسٹریٹس ڈیزائن کر رہے ہیں, وہ یوزلی ایلیٹ مین, وہ ایک سرٹن طبقہ ہے جو کہ باقی سب کی نیڈس کو نہیں اکنالج کرا یا انکلوڈ کرا. سو آپ کو لگتا ہے کہ ساتھ ساتھ پرانے کوشچن کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جب تک خواتین اربن پلانرز یا خواتین سوشیولوجسٹ یا خواتین ایون فیمنسٹ ہو کین ایکچولی ریویو کہ یہ پالیسیز یا جس طرح کی انفراسٹرکچر ہمارا ڈیولپ ہو رہا ہے, سوشل انفراسٹرکچر بھی, وہ خواتین کے لیے کنڈیوسو یا فرینڈلی نہیں ہے. سو ڈو یو تھنک ان کی پریزنس اس امپورٹنٹ پروسیس میں ول انشور کہ ایسی پالیسیز بنے جو کہ زیادہ انکلوسیو ہوں گی؟ ضروری نہیں ہے زینب. میرا جب کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کسی بھی پبلک ورکس یا انجینئرنگ سرکاری محکمے میں چلے جائیں
تو ٹھیک ہے یہ بات درست ہے کہ ادھر میل ڈومینیٹڈ ہوتا ہے اور اس سے آپ ان کے طریقے اور طور سے اور سوچ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اربن پلاننگ یا پبلک ورکس یا پبلک سروسز کس طرح سے اس کے پیچھے کیا سوچ جاتی ہے. بیسکلی سوچ نہیں جاتی ہے. تو آپ اگر خواتین کو بھی ڈال دیں گے اس محکمے میں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جینڈرڈ سوچ ان کے اندر آ جائے. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں باقاعدہ اس پہ سکھائی جاتی ہیں, اس پہ سوچ بچار ہوتا ہے. سوشیولوجی از ناٹ پارٹ آف این انجینئرنگ کورس نیسسریلی, اور جینڈرڈ سوچ جو ہے وہ ہمارے اداروں میں اور ٹریننگ میں نہیں آتی ہے, آفیشیل ٹریننگ, ایکیڈیمک ٹریننگ میں. تو خواتین بھی آپ اس میں اگر بھرتی کر دیں, یہ اٹس امپورٹنٹ ٹو ہیو ویمن ان ہر پیشے میں اور ہر پروفیشن میں ہونا چاہیے ان کو, لیکن ساتھ ساتھ شعور بنانا اور بڑھانا وہ بھی ضروری ہے. دوسری بات ایک بہت اہم ہے میرے خیال میں, ہم یہ ویسٹرن ماڈلز کو اٹھا تو لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ حل ہو جائے گا ہمارا, یا اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے حل ہو جائے گا ہر چیز کا. لیکن میں تو بہت عرصے سے میری یہ کوشش رہ رہی ہے کہ میں چاہ رہی ہوں کہ صنفی تشدد یا اربن پلاننگ یا کوئی بھی مسئلہ جو ہوتا ہے اس کا نہ صرف صوبائی لیول پہ پلاننگ ہونی چاہیے یا ریسرچ ہونی چاہیے یا میپنگ ہونی چاہیے, بٹ فار ایگزامپل جینڈرڈ وائلنس, صنفی تشدد کا ہر محلے, ڈسٹرکٹ لیول اور پھر صوبائی لیول پہ اس کی میپنگ ہونے کی ضرورت ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں خصوصاً اور پاکستان میں بھی بہت ہر صوبے کی ایک خاصیت ہوتی ہے اور ہر علاقے کا ایک الگ ٹیمپریچر ہوتا ہے. اب میں آپ کو ایک مثال اگر دے دوں, چونکہ میرا کراچی سے تعلق ہے, 22 کروڑ کی کہتے ہیں آبادی ہے, لیکن زیادہ ضروری بات تو یہ ہے کہ کراچی ایک چھوٹا پاکستان ہے, ٹھیک ہے. ادھر ہر صوبے کے لوگ بستے ہیں, اور بلکہ کچھ گمشدہ قسم کی شہریت کہہ لیں یا بھولے ہوئے شہری کہہ لیں, برمیز اور بنگالی یا جس کو بہاری کمیونٹی کہتے ہیں اس سے بھی تعلق رکھتے ہوئے, اور ہر مذہب کے جو لوگ ہیں ادھر رہائش کرتے ہیں. تو کراچی از یونیک ان دیٹ وے ان ٹرمز آف اتنی ملٹی ایتھنک سیٹنگ ہے. اچھا, اب یہ کہنا کہ ملٹی ایتھنک سیٹنگ کا کیا تعلق ہے, بالکل تعلق ہے تشدد سے, بیکاز یہ جو لاسانیت کی بنیاد کے اوپر ادھر ماضی میں آپ جانتی ہیں کہ بہت تشدد ہوا ہے. تو اب یہ کہ محلوں کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں, اچھا یہ جب ملٹی ایتھنک ٹینشنز ہوتی ہیں یا لڑائی جھگڑا یا جھڑپ ہوتے ہیں تو اس میں خواتین کی ایک خاص کردار بن جاتا ہے یا ان کے اوپر اثر مختلف طریقے سے ہوتا ہے. ان کے اوپر بدلہ اگر لینا ہوتا ہے یا صلح کرنا ہوتا ہے تو خواتین کے اوپر تشدد ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ایک یہ, دوسرا یہ کہ عورتوں کے لہٰذا ہر محلے میں یا کمیونٹی سے ان کا جو اندر رشتہ ہوتا ہے نا وہ بہت اہمیت رکھتا ہے, بیکاز یہی ان کا فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے, وہ محلہ, وہ ایتھنیسٹی, وہ کمیونٹی. اور پیراڈاکس یہی ہے کہ وہی چیز, وہی شناخت ان کو سب سے زیادہ ونربل کرتی ہے ٹو انٹر ایتھنک وائلنس یا تشدد. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کافی کمپلیکیٹڈ, ہر صوبے میں یا ہر سیٹنگ میں ایک کمپلیکیٹڈ سا رول ہو جاتا ہے, اور خواتین اس کی علامت سی بن جاتی ہیں. اور محلے یا برادری کے اندر اگر ان کا جھگڑا ہوتا ہے یا اس سے آزادی چاہتی ہیں تو اس سے سہارا بھی پھر آپ کو لا انفورسمنٹ سے لینا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اب پاکستان میں یہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستانیوں کے لیے پولیس جو ہے وہ پہلا سہارا نہیں, آخری مجبوری ہوتی ہے. nobody wants to go, ایک عذاب ہوتا ہے پولیس سے رپورٹ کرنا یا ان سے نجات لینا, نہ صرف ہراسمنٹ کی وجہ سے, کرپشن کی وجہ سے, اور جنرلی ایک اعتماد نہیں ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. مگر اس کے علاوہ آپ کسی محلے میں اگر جائیں, بڑے محلے میں کراچی میں, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پولیس تھانے تک پہنچنے کے لیے فزیکل ایکسیس کتنا مشکل ہے. سو آئی تھنک دس آئیڈیا آف پبلک پرائیویٹ ڈیوائڈ جو ہے یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے. ہم براڈلی تو کہہ دیتے ہیں پبلک پرائیویٹ ڈیوائڈ, تھنکنگ کہ گھر کے اندر اور گھر کے باہر, لیکن کمیونٹیز کس طرح سے آرگنائز ہیں پاکستان میں, یہ ایک گہرائی میں اس میں جانے کی ضرورت ہے, اور اس کا جو لنک تشدد کے ساتھ ہے یہ بھی. اور دوسری ایک خاصیت, میں بیکاز ہم کراچی کی بات کر رہی ہوں تو بتا دوں کہ صرف کراچی نہیں, لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کا جو ہر شہر ہے وہ ہیویلی ویپنائزڈ ہے. اب یہ بھی ایک خاصیت ہے ہمارے ملکوں کی, جو ہے ساؤتھ کے ملکوں کی شاید ہمارے خصوصاً, اور جہاں ویپنز ہوتی ہیں وہاں فوری طور پہ رسک, ہائی رسک ہو جاتا ہے, وہ گھر بھی محلہ بھی.
تو بلکہ ایک انٹرسٹنگ چیز جو یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہے لیاری کی جو گینگ وار کافی مشہور ہے، سب جانتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں حال میں اب ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین، عورتیں بھی ہتھیار اٹھانے لگی ہیں ایز اے پولیٹیکل ایکٹ. تو یہ سارے جو مسائل ہوتے ہیں، دس از آلسو سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ جب ہم سیف اسپیسیز کی بات کرتے ہیں، اور خواتین کا کیا لنک بنتا ہے یا تشدد کا کیا لنک بنتا ہے. ٹرانسپورٹ کا جو آپ یہ سوال ہے، اس میں عارف ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ون سولوشن یا ون آبزرویشن جو ہے کہ جب یہ جو کمچی جب ایجاد ہوا تھا اور پاکستان میں استعمال ہونا شروع ہوا، یہ ان کا یہ کہنا تھا کہ خواتین کے لیے بہت اچھی چیز ہے، بیکاز اس میں اب خواتین انفرادی طور پہ نہیں، گروپس میں سواری کرتی تھیں، اور نوکری پیشہ عورتوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، ٹرانسپورٹ استعمال کرنی ضروری ہے. صرف نوکری کے لیے نہیں، سودا لینا بھی جائے. میں آپ کو بتا رہی ہوں کراچی میں اتنے بڑے محلے ہیں، اتنے بڑے نیبرہڈس ہیں کہ مین روڈ تک پہنچنے کے لیے بھی رکشہ لینا پڑتا ہے. آئی مین اس سے اب اندازہ لگا لیں کہ کتنی سے کتنے مرحلے ہوتے ہیں ٹو گیٹ ٹو اے مین اسپیس، یو نو. تو اور اس کے علاوہ ایک آخری بات آئی تھنک وچ وی کین آلسو آئی تھنک از امپورٹنٹ ٹو ڈسکس از کہ ہر پبلک سروس یا ہر پبلک اسپیس میں عورتوں کی اخلاقی پولیسنگ کا جو ہے نا طریقہ کار، یہ بھی بہت پاکستان میں ایک کامن چیز ہے. ان کے حوالے سے عورتوں کے حوالے سے کہ ان کی شلوار کیسی ہے تو دوپٹہ کیسا ہے. مرد حضرات کے لیے یہ اس قسم کی نظر یا ان کے اوپر ٹوکنا اور کپڑوں پہ رکھنا اور ان کے پریویلیج کے اوپر اتنی رکاوٹیں نہیں ہیں اور بات چیت نہیں ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک جینڈر تفریق ہے ہمارے پبلک presence میں. Occupying public spaces is a huge challenge for women. نہیں، کمپلیٹلی اگریڈ. اور آئی تھنک آپ دونوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ ایک تو سیکورٹی اینڈ سیفٹی، یس ویری امپورٹنٹ، ہیوج پرائیورٹی، اور اس پہ ایک میں اسپیسیفکلی سیپریٹ کوشچن بھی پوچھنا چاہوں گی. لیکن ابھی کے لیے جب ہم سیف اسپیس کی بات کر رہے ہیں، آئی تھنک ڈاکٹر ضیاء اینڈ ڈاکٹر کرمانی بوتھ ہیو ٹچڈ آن دس کہ اور کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ ایکچولی انشور کرتی ہیں کہ خواتین کے پاس ایکسیسیبلٹی ہو، کہ جیسے کہ موبلٹی، کتنی انڈیپینڈنٹلی خواتین خود سے یا موٹر بائک یا گاڑی لے کے، یا ایگزیکٹلی اس میں کلاس کوشچن بھی آ سکتا ہے، یا پھر پبلک ٹرانسپورٹ کی بھی کتنی ہی خواتین کے پاس ایکسیس ہے، یا پیڈیسٹرینس کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ویسے بھی پاکستان میں کہ کہیں چلیں آپ فٹ پاتھ پہ. تو اس طرح کی جو ساری ایکسٹرا بھی نہیں، آئی تھنک سیفٹی کے بیونڈ جو اتنی ساری چیزیں ہیں کہ لیٹس اگر ہم ایک یوٹوپیا امیجن بھی کرتے ہیں جس میں کوئی آپ کو فزیکل وائلنس کی تھریٹ نہیں ہے ان پبلک افیئر عورت کو، لیکن اس کے باوجود آپ کی جو بیسک ایوری ڈے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں the city is not accessible to you یا the city is not cooperating with you, the infrastructure is not cooperating with you. تو اس کے لیے پھر ہم کیا، کیونکہ then it sounds like it's a big step, then do we have to redesign the cities یا do we have to ensure that women are empowered with the same tools that men have. جیسے ہم حفیظ سینٹر جاتے ہیں لاہور میں فار ایگزامپل، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں مرد ہی مرد ہوتے ہیں، ان کی تعداد ہوتی ہے جو کہ اس طرح کی اسپیسز میں کام کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر آپ کو کوئی بھی قسم کا ایکچوئل فزیکل ہارڈ لیبر والا جو کام ہوتا ہے وہاں خواتین نہیں پائی جاتی یا ان کے سامنے نہیں ہوتا. اگر آپ پرنٹنگ شاپ پہ چلے جائیں وہاں بھی خواتین نہیں ہوتی. تو پھر ہم اس کو کیسے ری ٹویک کریں سسٹم کو وداؤٹ ایکچولی ری ڈیزائننگ دی انٹائر سٹی. ڈاکٹر کرمانی, if you would like to take this question. You're asking some really hard questions, huh? No, because I feel like as women ourselves, as women ourselves, کیونکہ ہم واقعی میں سوچتے ہیں. It's a big job and it feels daunting. It is daunting in many ways. لیکن I think جو بیسک چیز یہ ہے کہ جو پلانرز ہیں ہمارے تو پلانرز ہی جو ہیں وہ بیچارے ان سے کوئی پوچھتا نہیں ہے. جیسے آپ سے ڈاکٹر ضیاء نے عارف حسن صاحب کی بات کی، کب سالوں سے لگے ہوئے ہیں اور کراچی شہر از جسٹ ڈیولپنگ آؤٹ آف کنٹرول ود اونلی کیپٹلسٹ انٹرسٹ ان مائنڈ، اور وہ لگے رہتے ہیں اور ایڈوائز کرتے ہیں ان ویز دیٹ آر مور پیپل فرینڈلی، لیکن کوئی ان کی بات نہیں سنتا ہے. تو اور بھی ہمارے planners ہیں who are kind of sidelined, who might have a lot more of a people-centered approach, which would include gender in their analysis. But خیر جو بھی پلان کر رہا ہے ہماری cities کو, they're not thinking about the interests of the citizens who are actually living there. They're only thinking about the interests of capital. And وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو
gender issues to bahut dur ki baat hai, matlab the whole city is built in such a way to just support the interests of especially wo real estate interests jo hain. ہمارے کراچی کی اگر بات کریں تو they've taken over the entire beach, وہ انہوں نے پورا بیچ دیا اور اب وہ جس طرح سے اس کو تباہ کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے نام پہ وہ تباہ کر رہے ہیں, تو وہ عورتوں کے لیے بھی نقصان دہ اور مردوں کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. The spaces that women used to have where they could go and maybe enjoy themselves a little bit, or recently میں نے اس پہ تھوڑا سا کام بھی کیا اور لکھا بھی ہے کہ مطلب انجوائمنٹ کا کیا اس میں رول ہے. فیمنزم میں enjoyment کا بھی حصہ ہونا چاہیے. It's a very important aspect of human life, women's lives, and also a space where women can push gender boundaries. تو وہ جو spaces پہلے تھیں, پہلے بھی بہت کم تھیں, اب اور بھی کم ہو گئی ہیں. تو جو planning ہے, if you don't actually talk to communities, get them on board, have them as part of the discussion and take their recommendations into consideration جب آپ plan کر رہے ہیں تو پھر کس طرح سے people friendly planning کر سکتے ہیں. So I think that's the first thing. It is daunting, but the priorities of the whole urban planning system need to be rejigged so that they're not priorities of capital. They're not or in the name of development. Of development کے نام پہ وہ اسپیسز ختم کر رہے ہیں, وہ انوائرمنٹ کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں, سوشل ریلیشنز بھی ہمارے زیادہ مطلب فرے ہو رہے ہیں, ڈسپرس ہو رہے ہیں. جو کلاس ڈفرینسز ہمیشہ سے تھیں شہر میں, they're growing even more. And this has a huge effect not only on women but on the entire kind of society. But women as well then are even more kind of bound in their own localities because of this. پہلے جو mixing ہوتی تھی, جو بھی اسپیسیز ہوتی ہیں, جیسے سی ویو کو ہم لے لیں اگر کراچی کی بات کر رہے ہیں, تو دیٹ واز اے اسپیس ویئر یو مائٹ سی پیپل آف ڈفرنٹ کلاسز مکسنگ. اب وہ بھی آہستہ 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 وہ ختم ہو رہے ہیں. وہ اب سوشل اسپیس ڈولمن مال میں چلا گیا. مالز میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بڑی آزادی ہے, آپ کو بڑی اسپیس ملتی ہے, عورتیں بھی وہاں کمفرٹیبل محسوس کرتی ہیں اپنے آپ کو. بٹ از دیٹ ریئلی کمفرٹیبل اسپیس only a space where consumption is taking place and only a space where upper class women can feel comfortable? آپ اگر مال جائیں تو جو ورکنگ کلاس وومن ہیں, جو ڈومیسٹک ورکرز ہیں, they are not comfortable there. They're just hanging around, feeling out of place, feeling awkward. وہ اسپیس ان کے لیے نہیں بنی ہے. تو اب جو ہم پرائیویٹائز کر رہے ہیں اسپیس کو, اس کا جینڈر افیکٹ بھی ہے اور کلاس افیکٹ بھی ہے. And so we need to, the entire basis of our planning needs to change. Our priority system needs to change. تو اگر وہ ہوگا تو پھر آہستہ آہستہ جو اسپیسیز ابھی ہیں جیسے حفیظ سینٹر, پور حفیظ سینٹر, I hope it recovers for the sake of the families who depend on that income. But it's a very male-dominated space, as you say, Zainab. تو یہ ہمارے مارکیٹس بھی segregated ہیں. عورتیں جاتی ہیں, of course مارکیٹ جاتی ہیں, بٹ ان کی جو اسپیس ہے مارکیٹ میں, لاہور میں جو انارکلی بازار میں, there's a market that is dominated mostly by women. But women know کہ ان کو کہاں جانا چاہیے ہے, وہ کہاں اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسوس کریں گی اور کہاں نہیں. But of course women have needs that are related to technology and electronics as well, but وہ نہیں اپنے آپ کو comfortable محسوس کریں گی وہاں. How can we, without further segregating, make spaces where this kind of mixing can take place? There's no simple answer, of course, لیکن ہم یہ discussions اگر کریں گے تو hopefully people will start seeing things differently as well. And the space might start to change. Dr. Zia, I have the same question for you as well. Lekin usme again, I would like to add something else. Saath hi, I think Dr. Kirmani touched upon a lot of important themes, especially jo unhone shuru mein baat ki thi safety ki. That really struck a chord with me, kyunki I think jo hamara safety ka narrative bhi hai na, wo bahut paternalistic ho jata hai. تو کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اٹس اے سائن آف ویکنیس دیٹ ویمن نیڈ ٹو بی پروٹیکٹیڈ, کیونکہ وہ نیچرلی اتنی کمزور ہیں کہ ان کو حفاظت کی ضرورت ہے. اور اس حفاظت کا مطلب ہے کہ وہ آلریڈی ایک سیکنڈری اسٹیٹس آ گیا ان کا ود ان دیٹ پبلک افیئر, جس میں وہاں پہ ایک ٹروپ آ گیا آف اے گڈ مین who will be nice to the women, who will be more receptive, and then there will be the trope of the bad man who will be harasser یا پھر ان کو uncomfortable کرے گا. تو اس میں وہ ایک archetype عورت کی کمزوری کا ہی بن جاتا ہے within that safety narrative as well. تو ایک تو ساتھ ساتھ ایک تو جو میرا پہلا سوال تھا وہ, اور ساتھ اگر آپ اس کے ساتھ بھی لنک کر سکیں کہ ہم اس پیٹرنلسٹک نیریٹو سے کیسے نکل سکتے ہیں, کیونکہ ہم سب ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں سیف اسپیسز چاہیے, لیکن اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ ہماری کمزوری ہے یا سسٹم کی ڈیفیشنسی ہے کہ وہ یہ ریکگنائز نہیں کر سکتا؟ اب زینب جیسے شروع میں نے کہا ہے کہ اگر پورا ملک ایک بوائز کلب ہے
تو ظاہر ہے پھر عورتوں کو صرف سیکنڈری اسٹیٹس یا ایک خاص جگہ دی جاتی ہے یا زنانہ جگہ ہے اور وغیرہ. اس کا آسان طریقہ اگر آپ کہتی ہیں کہ حل کیا ہے ان چیزوں کا، تو آسان طریقہ تو یہ ہے کہ آپ مردوں کے رویوں کو بدل دیں، ان سے یہ ان کی جو پریویلیج ہے وہ اس سے لے لیں کہ بوائز کلب نہیں رہے. مگر زیادہ ضروری بات ہے کہ آپ I mean if you want to talk about it very openly کہ بھئی پھر جو لینڈڈ انٹرسٹ ہیں، اور کراچی کی دوبارہ میں بات کروں گی، لیکن پورا ملک جو ہے از ریئلی اونڈ بائی ملک ریاض. تو اگر آپ فریڈم چاہتے ہیں یا آزادانہ طور پہ ری اسٹرکچر کرنا چاہتے ہیں ایک شہر کو، اس وقت تو وہی ہے کنگ آف اسٹرکچرنگ سٹیز اینڈ کنسٹرکٹنگ سٹیز باقاعدہ. تو یا پھر آپ کنٹونمنٹس کا جو پورا سلسلہ ہے وہ ختم کر دیں. What I'm saying is if you want the big answers تو پھر جو بنیادی contradictions ہوتی ہیں ایک ملک میں یا ایک سماج میں، وہ تو یہی ہے کہ آپ یہ بڑے پیمانے پہ یہ ریکلیم کر لیں اسپیسز، ریکلیم کر لیں سٹیز. لیکن ہم بات کرتے ہیں on a more social level and on a smaller level because وہ بڑی جنگ ہے. تو اس حوالے سے آپ جو سوال پوچھ رہی ہیں کہ سیفٹی اور پیٹرنلسٹک یا حل کیا ہے، اب دیکھیں پیٹرنلزم کی وجہ سے جو سب سے بڑا حل ڈھونڈا گیا ہے، خواتین ظاہر نوکریاں کر رہی ہیں، ان کو نکلنا ہے، تو اب ان کے لیے حل کیا ڈھونڈا گیا ہے کہ جی ہوم بیسڈ ورک کر دیں، اب گھر پہ بیٹھ کے وہ نوکریاں کریں اور چھوٹی I mean that's the worst possible solution that we could have. ایکسپیڈینٹ تھا، کنوینئنٹ تھا، اور آپ نے کہہ دیا کہ جی کلچر کا جو بہانہ ہو جاتا ہے کہ جی ہمارے کلچر میں خواتین اور پردہ، یہ پورا سلسلہ ہے، تاریخ ہے کہ پردے مسلمان خواتین جو ہیں وہ پردہ کرتی ہیں، لہٰذا ان کو ہوم بیس ورک کرا دو. اچھا اب یہ جب ختم بھی ہو گیا سلسلہ یا معیشتی طریقہ کار بدل گئی، دنیا بدل گئی، معیشت بدل گئی، پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ جنرل مشرف کے دور میں دوبارہ ڈونرز جب آئے تھے، 9/11 ہو چکا تھا، انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جی مسلمان عورتوں کو تو پردہ بہت پسند ہے، ان کو تو سارا وقت اندر ہی رکھو. ان کو دوبارہ ہوم بیسڈ ورک کے پورا ڈیفیڈ اور US ایڈ نے پورے پروگرامز بنائے، ہوم بیسڈ ورک انڈر دا پردہ، بیونڈ دا ویل، ون دا ویل وغیرہ وغیرہ. تو یہ گیٹوائزیشن صرف یہ امیجنری میں بھی چلتی چلی جا رہی ہے. دوسرا پرابلم میرے خیال میں یہ ہے کہ ہم جب ووکیشنل ٹریننگ اگر آپ دیکھیں ہمارے پاکستان میں جو دی جاتی ہے وہ بھی اتنی آؤٹ ڈیٹڈ ہے. وہی آرٹس اینڈ کرافٹس، دستکاری، سلائی کڑھائی، اور وہ جو ہوم بیسڈ ٹائپ آف کام خواتین کو کرنا چاہیے ان کی نظر میں، جو جینڈرڈ سوچ ہے، نہ فلم میکنگ سکھائیں گے، نہ ٹھیلا لگانا سکھائیں گے. اور حالانکہ دنیا اور پاکستانی عورتوں کی خواہشات بہت بڑھ چکی ہیں. ہزارہ ٹاؤن میں اگر آپ دیکھیں آل دا پلیسز، کوئٹہ میں ایک خاتون نے اپنا ریسٹورینٹ کھولا ہے. کراچی میں بھی گرلز ایٹ دھابا جو ہیں وہ جا کے دھابوں پہ بیٹھتی ہیں تاکہ ماحول کو کھولا جائے اور ریکلیم کیا جائے. ماروی مظہر نے کراچی میں جو پاکستان چوک میں کام کیا تھا. مقصد یہ کہنے کا ہے کہ پیٹرنلزم سے اگر ہٹنا ہے تو پھر یہ جینڈرڈ رشتے جو ہیں ان کو نارملائز کرنا پڑے گا، اور خواتین کا حاضری اور آکیوپیشن آف پبلک اسپیسز، اینڈ صرف پبلک سروسز نہیں، پبلک اسپیسز میں بڑھانا پڑے گا. تو نہ ہمارے یہاں بینچز ہوتے ہیں بیٹھنے کے لیے، نہ لائٹنگ ہوتی ہے. کرکٹ گراؤنڈز اور پبلک پلیسز میں تفریح کے لیے بھی مردوں کو ہی سوچ کے بنایا جاتا ہے. تو آئی تھنک یہ اچھا، اس کے لیے اگین ایک بنیادی چیز جو آپ کو کرنی پڑے گی اگر آپ پیٹرنلزم کی طرف نہیں جانا چاہتی ہیں، کہ یہ جو چار دیواری کا جو سلسلہ ہے اور جو نیریٹو ہے اس کو توڑنا پڑے گا. یو ول ہیو ٹو چیلنج اٹ. یو کانٹ ہیو اٹ بوتھ ویز. یو کانٹ سے کہ جی ہم عزت کرتے ہیں اور چار دیواری جو کرنا، جو چوائس ہونی چاہیے کہ جو گھر کے اندر رہنا چاہے. دا پوائنٹ از کہ پورا نیریٹو جکڑا ہوا ہے اس وقت، اینڈ کبھی نہ کبھی یہ تضاد جو ہے یہ کنفرنٹ کرنے پڑیں گے آپ کو ان میں. And at the same time, women will have to become leaders of communities. Union councils میں ٹاؤن ہال میٹنگز کا جو سلسلہ ہے وہ توڑ دیا جاتا ہے، وہ کریٹیکلی امپورٹنٹ ہوتا ہے. بلدیاتی نظام بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ یہ جانتی ہیں ایک بہت بڑی بحث چلی تھی اباؤٹ عورتوں کے لیے پنک بسز کے حوالے سے کہ علیحدہ سے ٹرانسپورٹیشن ہونی چاہیے. یہ بھی ایک حل سمجھا جاتا ہے، اور اس میں فیمنسٹ بھی ڈیوائڈ ہو گئی تھیں کہ عورتوں کے لیے خاص ٹرانسپورٹیشن واقعی کوئی حل ہے کہ نہیں ہے.
बट ये बहाने होते हैं जब आप तजाद को तोड़ना नहीं चाहते या आप तजाद को कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, यू डोंट वांट टू डील विद देम, तो आप एक मजीद और गेटोइजेशन की तरफ चले जाते हैं. इट्स एन ईजी वे आउट. तो आई थिंक दैट्स वेयर द मेन डिबेट रियली स्टैंड्स. वी डोंट हैव वुमेन शॉपकीपर्स इन दिस कंट्री, यू नो, हालांकि वही पाकिस्तानी ख़वातीन इंग्लैंड जाएंगी, कनाडा जाएंगी, ऑस्ट्रेलिया जाएंगी तो पेट्रोल पंप से भी काम करेंगी, दुकानों पे भी, लेकिन पाकिस्तान में डेवू भी नहीं चला सकती, वो सिर्फ होस्टेसेस बन सकती हैं. तो और एक आखिरी बात जो अहम है, ये कहना कि जी कल्चर का जो बहाना है ये इसलिए बहुत गलत है, और मैंने भी अपनी रिसर्च में ये बार बार समझाने की कोशिश की थी कि ये मिसालें ऑलरेडी मौजूद हैं पाकिस्तान में. लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं जो घर घर जाती हैं, ठीक है, हर मोहल्ले में, पूरे मुल्क में जो आप कंजर्वेटिव इलाके हैं उधर भी जाती हैं. इट्स अ मैटर ऑफ हाउ यू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ और आपका जो मेथड है तो काम करने का. तो मेरे ख्याल में बहुत सी मिसालें हैं पाकिस्तान में जिससे आप सीख सकते हैं, जिन्होंने इस sort of stereotype को तोड़ा है, इस पैटर्नलिज्म को तोड़ा है, उनसे सबक सीखें. वो वर्किंग क्लास हैं, उनके तरीके कार सीखें. और ये जो बट यू हैव टू चैलेंज दिस नैरेटिव कि चार दीवारी और तकवा और ख़वातीन जो हैं वो सिर्फ अपने मॉडेस्टी के लिए उनको अपने आप पर सारा जो बर्डन ऑफ तहफ़्फ़ुज़ है ना, ये औरतों के ऊपर खुद डाला हुआ है. तो इस बात से हमें हटने की ज़रूरत है. दीज आर द कोर कॉन्ट्रडिक्शंस आई थिंक. Right. नहीं, आपने बड़ी important बात की, especially specific to women leaders and how, you know, we have to break that stereotype. And I think within the past 3 years, because of Aurat March और वो जो एक vibrancy पैदा हुई है on the streets, we do see कि एक challenge आ रहा है from the ground up. But Dr. Kirmani, I had this question more towards you. कि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे नाउ वी सी दैट वुमेन आर रिक्लेमिंग एटलीस्ट दैट ऑनलाइन स्पेस जिसमें वो ज्यादा वाइब्रेंटली या ज्यादा ऑडेशियसली आके अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करती हैं या ज्यादा अपने आप को वहाँ पे एक कम्युनिटी भी बनाती हैं. सो डू यू थिंक जो सोशल मीडिया activism of sorts and the social media presence bhi hai, that can also, or that has perhaps already translated on street activism or street presence as well, या इन दोनों का कोई ताल्लुक है? यहाँ पे ये completely different affairs है. I mean, I don't think ये completely different तो नहीं है. Obviously, social media और जो public spaces हैं, private spaces, उसमें I don't know what the right word is, real spaces, virtual spaces versus in-person kind of spaces. उसमें तो obviously एक ताल्लुक है. The nice thing that's developed with Facebook and Twitter and all, especially Facebook, Twitter पे मुझे लगता है फिर भी it's largely elite, upper class, very male dominated. बहुत कम उसमें औरतें मुझे नजर आती हैं, of course vocal हैं. But Facebook पे I think क्योंकि Facebook ज़्यादा accessible भी होता है शायद maybe women are able to use that a little bit more. एक हमारी colleague हैं डॉक्टर मरियम मुस्तफ़ा, उन्होंने बड़ा अच्छा सेमिनार भी किया था इस पे जेंडर इनिशिएटिव के साथ, जिसमें उन्होंने बात की थी about how women are using different Facebook groups as support groups और बहुत सारी issues जो पहले discuss नहीं कर पाती थी, especially related to domestic violence, sexual violence, even just sexuality in general, जो हमारे यहाँ टैबू समझी जाती है, वहाँ वो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं. वहाँ सिर्फ एलीट औरतें नहीं डिस्कस कर रही हैं, लेकिन मिडिल क्लास की औरतें भी उसमें शामिल हैं. बट ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकल जो एक्सेस है वो डिवाइडेड है क्लास के बेसिस पे, तो सारी औरतें इक्वली एक्सेस नहीं कर सकती हैं उसको. एंड वी लर्न दैट एज वेल विद ऑनलाइन टीचिंग, कि ऑनलाइन क्लासेस में भी कुछ ही स्टूडेंट्स उससे फ़ायदा उठा सकते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो और भी मार्जिनलाइज हो रहे हैं इसकी वजह से. So I think it provides potential. I think a lot of women are finding space to build alliances, ideas वहाँ share हो रही हैं, express कर रही हैं अपने आप को, बहुत अच्छी बात है. औरत मार्च ने भी उसको बहुत इस्तेमाल किया अपनी campaigning के लिए, अपनी publicity के लिए. But like with Aurat March, it's beyond that. It has to go beyond that. It has to come out on the streets. It has to be there in face-to-face meetings, interactions, on the ground organizing. अगर social media तक ये चीज़ें महदूद रहेंगी तो फिर एक widespread change नहीं आएगा, वो change बहुत ही limited होगा. So I think the problem with social media, and this is not just for feminists but for everyone, is कि आप उस पे कुछ लिख देते हैं और आपको लगता है कि आपने कुछ किया है, and कुछ किया
bhi hai, lekin it's limited how much that impact is. And because of that, I think sometimes the actual on the ground work doesn't happen perhaps to the same extent, क्योंकि आपको आपका catharsis हो जाता है और आप also social media पे आप अपने bubbles में रहते हैं, आप एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, आप उससे बाहर नहीं जा रहे हैं, तो you don't get a sense of what kind of reception these ideas might have outside of your little echo chamber जो कहते हैं उसको. फिर दूसरा social media safe space भी नहीं औरतों के लिए, और हमें पता है कि constant आपको harassment face करनी पड़ती है उस पर, constant sexist remarks उस पर होती हैं. I have become kind of used to it, but it gets to me as well. But obviously, most women, why should they get used to this? It's not something anyone should get used to. So, wo safe space aapke liye nahi hai, because you're constantly being attacked, and sometimes those attacks can move out of the cybersphere. But cybersphere bhi aapki psychology ko to affect kar raha hai. So, I don't think that social media is also really necessarily a safe space. Or وہ ہم نے ابھی ریسنٹلی علی ظفر کے کیس میں بھی دیکھا ہے کہ لوگ جب ہراسمنٹ کے کلیمز وہاں شیئر کر رہے ہیں تو کس طرح سے وہ لا کو استعمال کر رہے ہیں پیٹریارکی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو اٹس ناٹ کہ وہ فری اسپیس ہے, وہ ایکول اسپیس ہے اور وہاں پیٹریارکی آپریٹ نہیں کر رہی ہے. اٹ از آپریٹنگ دیئر ایز ویل. Yeah. Dr. Zia, if you would also like to comment on this connection with social media and the public, real, tangible affair. And also, I would like to posit another question to both of you, and maybe Dr. Zia, you could comment on this first, कि हम ये concept of women being present in public affair मर्दों के साथ कैसे mainstream कर सकते हैं, ताकि उनको भी पता हो कि ये एक normal sight है, this is not something out of the ordinary, this is not something that they're supposed to be reactive towards. तो अगर इन दोनों पे आप comment करते हैं तो. मर्दों को किस तरह से कुछ भी समझाते हैं ज़ैनब, ये मेरे बस की बात नहीं है. I mean, obviously, people don't do it unless उनका कोई फ़ायदा होता है. तो ज़ाहिर है आप पैदाइशी जब आप मतलब जिस तरह से सोशलाइज होते हैं और आप देखते हैं कि मेरे हक में ये सारा कुछ है, बहुत मुश्किल होता है कि अपना प्रिविलेज कुर्बान करें या सैक्रिफाइस करें या छोड़ दें उसको. तो अब ये कि अगर मर्दों को खुद एहसास नहीं होता है इस बात का, ये जिम्मेदारी उनकी है, और अगर उनको नहीं समझ आ रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि मेरा ये काम है कि मैं सारा वक्त मर्द हजरात को समझे. लाइक आई सेड, लैंडेड इंटरेस्ट हैं, एक मिलिट्री सोच है हमारे मुल्क में. जैसे कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर अब ये किस तरह से, क्या ये मर्द को समझाना चाहिए कि जी गालियाँ नहीं देनी चाहिए आपको सहाफ़ियों को, ख़वातीन को, पार्लियामेंटेरियंस को. आई थिंक ये थोड़ी सी नाइव बात है कि अगर हम मर्दों को तहजीबी और इखलाकी मोरालिटी और इखलाकी असूल सिखा दें तो वो सब कुछ ठीक हो जाएगा. बात ये है कि कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और पावर शेयरिंग करना आसान काम नहीं है, अपने प्रिविलेज छोड़ना आसान नहीं है. ये उनके ऊपर बर्डन है जो कि उसका फ़ायदा उठाते. एक दूसरे का या रिश्तों का फ़ायदा उठाना वही बुनियादी गलत चीज़ है. तो दिस इज़ फॉर देम टू सॉर्ट आउट. हमारा काम, और मैं समझती हूँ फेमिनिस्ट का काम ये है कि हम लड़ें उस हकूक़ के लिए और मज़म्मत करें और अपनी जगह बनाएं, एंड टू फाइट बैक एंड टू रिक्लेम दीज स्पेसेस, जैसे कि फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजर्स करती रहती है. अब सोशल मीडिया के हवाले से देखें, सोशल मीडिया एक मीडियम ही है ना, एक तरीक़ेकार है जिससे आप अपने आप के अपने पॉलिटिक्स की या अपनी बातों का इजहार करते हैं. बात ये नहीं है कि सोशल मीडियम जो है वो मीडियम किस किस्म का है. बात यह है कि आपका पैगाम अगर ख़तरनाक है या आप चैलेंज कर रहे हैं एक पेट्रियार्कल सोच को या तरीक़ेकार को, तो आपको बैकलैश उस वक्त मिलता है. अब ये है कि बैकलैश के लिए वो तो हर जगह मिलेगा ना. वो आप औरत मार्च करती हैं उसका भी बैकलैश है, सोशल मीडिया पे कोई पैगाम डालती हैं उसका भी बैकलैश है. मैंने देखा है ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस कोई भी बात कर लेंगी तो उनको एक लंबी तवील गालियों का सिलसिला का जवाब, बेशक वो अगर ये भी कह रही हूँ कि आज मौसम ऐसा है तो गालियों का बौछार उस पर होता है. तो बात ये नहीं है कि उन्होंने कहा क्या, इट्स नॉट द कंटेंट, इट इज़ रियली कि आप सिंबॉलिकली एक पावरफुल फ़र्द है या एक पावरफुल पोजीशन ले रही हैं और वो लेजिटिमेट नहीं समझा जाता है. तो इस बैकलैश का सामना करना पड़ेगा, वी विल हैव टू डील विद इट. और इसकी एक जल्दी से एक छोटी मिसाल मैं दे दूं जो कि मुझे
काफ़ी प्रॉब्लमैटिक लगी थी कि इस साल जब औरत मार्च प्लान हो रही थी इस्लामाबाद में, पिंडी में, तो उधर पब्लिक दीवार पे एक पेंटिंग बनाई थी, एक म्यूरल बनाई गई थी एज अ ट्रिब्यूट टू वुमेन, यू नो, ख़ारिज तहसीन पेश करने के लिए। तो उस पे जामिया हफ्सा और मिनहाजुल कुरान या उन जमातों की ख़वातीन ने आके मज़म्मत में उसको ख़राब कर दिया, मिटा दिया उस इमेज को। तो अब ये है कि इन ख़वातीन की ये सियासत है। देखें हमारे यहाँ जो ये पैगामात टीवी पे, ड्रामों पे सिर्फ ओरिया जान मकबूल टाइप नहीं, ये खलीलुर रहमान कमर टाइप नहीं, बल्कि बहुत सी जमात इस्लामी और जो मजहबी जमातें हैं, इनकी ख़वातीन ये सोच रखती हैं। तो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक और डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन वो चीज़ है कि हम हाउ डू वी डील विद दैट। अब हम जैसे कुछ लोगों ने जब डॉक्यूमेंट किया है या इसके ऊपर तवज्जो लाने की कोशिश की है, तो अक्सर ये कहा जाता है कि जी आप मगरब ज़दा फेमिनिस्ट हैं, ओरिएंटलिस्ट हैं और आप तनकीद करती हैं, यू नो, मुसलमान मर्दों के ऊपर तनकीद करती हैं, तो ये गलत है। लेकिन जब ये हादसा हुआ है तो उस वक्त काफ़ी लोगों को रियलिटी चेक हुआ कि भाई ये भी एक यू नो एक इशू है जिसको हल करने की ज़रूरत है। लेकिन कोई डिस्कशन नहीं हुई, कोई इंगेजमेंट नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई। काफ़ी विक्टिमाइजेशन का जो एहसास था उसके या अफसोस का इजहार तो किया गया, लेकिन हल की तरफ ये तो मेरे ख्याल में ये बहानेबाजी जो है ना कि बाइनरी सेटअप हो रही हैं। द फैक्ट इज़ देयर आर कॉन्ट्रडिक्शंस इन आवर सोसाइटी, मर्द और ख़वातीन के नहीं, और भी तबकाती भी, मज़हब के हवाले से, एथनिसिटी के हवाले से। इन सारे मसाइल को यू नो एक साथ इनके तज़ादात और इनकी जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको सामने रखते हुए वी विल हैव टू कम अप, वरना पब्लिक स्पेसेस आर नॉट जस्ट फिजिकल स्पेसेस, जैसे हम कह रहे हैं वर्चुअल स्पेस हो या नैरेटिव्स की जो कॉन्फ्रंटेशन है, इसको हमें एक मुज़ाहमती तौर पे डील करना पड़ेगा इसके। नहीं, आई कम्प्लीटली एग्री। आई थिंक इस कॉन्वर्सेशन का सबसे अच्छा एक ये पार्ट है कि हम पब्लिक अफेयर को लिमिट नहीं कर सकते टू टैंजिबल स्पेसेस, लेकिन हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में भी या जो भी पब्लिक डिस्कोर्स को इन्वॉल्व करती है चीज, उसमें खवातीन एक तो ऑलरेडी मौजूद हैं और उनकी सेफ्टी वहां पे मैटर करती है। बट डॉक्टर किरमानी, सेम क्वेश्चन टू यू। आई ऑल्सो नो कि आप अपने मेल स्टूडेंट्स को भी काफी समझाती हैं और मैस्कुलिनिटीज पे भी कोर्स पढ़ाती हैं, जस्ट टू यू नो bring about this narrative जिसमें उनको भी पता हो कि फेमिनिज्म क्या होता है। तो उस लिहाज से आपको क्या लगता है कि हम औरत की एक बेसिक प्रेजेंस विद इन द पब्लिक अफेयर, बी इट सोशल मीडिया, बी इट एक्चुअल स्पेस, हम कैसे मेन स्ट्रीम कर सकते हैं एटलीस्ट इन द यंगर जनरेशन, एंड एज डॉक्टर ज़िया पॉइंटेड आउट, नॉट जस्ट विद men but with women as well who might have different ideas at this point of time? I mean, yeah, it's hard work, but obviously जब आप पढ़ाते हैं तो आप औरतों को भी पढ़ाते हैं और मर्दों को भी पढ़ाते हैं, but it's always my position as well कि कोई अगर हम औरतें आपस में ही बात करती रहेंगी तो फिर वो चेंज नहीं आएगा। दूसरी बात ये है कि इट्स नॉट कि मैं उसको उस तरह से देखती हूँ कि इट्स वुमेन अगेंस्ट मैन, क्योंकि बहुत सारे मर्द भी इस सिस्टम की वजह से मार्जिनलाइज होते हैं। अब क्लास बेस्ड की बात तो हमने की थी, लेकिन बहुत सारे मर्द जो उस मॉडल के अंदर नहीं फिट होते हैं, जो हम कहते हैं उसको हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी ना, जो उसके अगेंस्ट जाते हैं, या वो थोड़ी सी अगर एफेमिनेट हो, या अगर लोग उनको होमोसेक्सुअल समझते हैं, या अगर वो जेंडर बाइनरी के अंदर नीटली फिट नहीं करते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं। उसमें ख्वाजा सिराबी हैं, लेकिन उसमें ऐसे मर्द भी हैं जो थोड़े से फेमिनाइज्ड हैं, उसको कह सकते हैं, उनको भी बुली किया जाता है पब्लिक स्पेसेस में। अब रिसेंटली हमने फाइनली वो बॉयज़, जो वायलेंस अगेंस्ट बॉयज़ हमारे मुल्क में जो हर पूरी दुनिया में है, लेकिन पाकिस्तान इज़ नॉट एक्सेप्शन इन दैट एज वेल, एंड इट्स राइफ, और उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। तो आई थिंक वंस यू काइंड ऑफ एक्सपैंड टू टॉक, व्हेन यू टॉक अबाउट जेंडर, यू आर रियली टॉकिंग अक्रॉस the divide. It's not just the binary and just talking to women. You have to talk about how the entire system of patriarchy is benefiting not all men, but a certain group of men who fit into a certain kind of mold. And also आज जैसे क्लास में हमने डेनिस कैंडियोटी का काम डिस्कस किया, तो जो पेट्रियार्कल सिस्टम है और औरतें भी उसको किस तरह से सपोर्ट करती हैं, और
उनकी भी जो लॉजिक है वो भी हमें समझनी चाहिए कि वो क्यों कर रही हैं. वो कोई पागल तो नहीं है, ना वो कोई सेडिस्ट हैं. वो उनको लगता है कि यही सबसे अच्छा सिस्टम है क्योंकि उनको कोई और ऑल्टरनेटिव नज़र नहीं आ रहा है. तो अगर हम उनसे बात नहीं करेंगे, और वो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम डायलॉग अगर नहीं रखेंगे उनके साथ भी और मर्दों के साथ भी, तो कोई ब्रॉड बेस्ड चेंज नहीं आने वाला है. एंड आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम इज कि हम आपस में ही बात करते हैं. एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल बिकॉज द वर्ल्ड इज सो डिफिकल्ट, और वायलेंस पब्लिक स्पेस पे भी है, प्राइवेट स्पेस पे भी है, सोशल मीडिया पे भी है. तो व्हाई शुड वी लाइक पुट आवरसेल्व्स इन सिचुएशंस वेयर वी आर कॉन्स्टेंटली बीइंग अटैक्ड इवन मोर. लेकिन उस तरह की सिचुएशंस हमें पैदा करने चाहिए जहां हम एक दूसरे से थोड़ी सी बात करें, ताकि ये अगर लोगों की समझ में आ जाए कि ये जो सिस्टम है ना औरतों के लिए फ़ायदेमंद है ना मर्दों के लिए फ़ायदेमंद है, कोई भी मर्द इससे फ़ायदा नहीं उठा रहा. अब क्यों वायलेंस जो कर रहा है उसको भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है उससे, वो भी एलियनेटेड इंसान है. तो अगर उसको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि उनको भी नुकसान पहुंच रहा है, साइकोलॉजिकल नुकसान पहुंच रहा है, फिजिकल वायलेंस भी मैस्कुलिनिटी की वजह से मर्दों के साथ भी होती है. तो आई थिंक दैट्स अ गुड वे ऑफ काइंड ऑफ एक्सपेंडिंग योर नेटवर्क एंड ब्रिंगिंग एवरीवन ऑन बोर्ड. एंड आई थिंक अभी तक not just in Pakistan but in general feminists ने इस तरह की गुफ्तगू शायद नहीं शुरू की. And we understand why. मतलब you have to build your movement together, you have to become strong on your own. और unfortunately जब हमारे यहाँ मर्द conversation के अंदर शामिल होते हैं तो they don't come on an equal basis. They talk over you, वो mansplaining होती है, वो you know बदतमीजी करते हैं, वो sexist remarks pass करते हैं. तो obviously हम उनको बुलाएंगे क्यों, but at the same time we have to try to find ways, at least with those men who might be allies, उनको तो लेके चलें साथ, और फिर शायद वो दूसरे मर्दों से बात करेंगे, वो भी शायद उनको कन्विंस कर लें. तो in that way we could kind of build the movement outside of our growing but still quite little bubble. No, I completely agree. I think that's an excellent point to put forth as well. And I think connecting it with this idea कि हम जितने लोगों को लाएंगे debate में शायद उसी वजह से कुछ और change बनेगा. And I think I'm coming towards my last question. And it's something that I wanted to make sure कि हम थोड़े से, not even just lighter mood, but just something that I think is very much relevant and something that we all relate to very importantly as well. And I think Dr. Kirmani ne pehle bhi mention kiya tha with respect to her work on women trying to enjoy themselves and having access to entertainment, especially when she was working in Lyari. But aap logon ne वैसे भी सुना होगा कि एक, there's this just phrase that says that girls just want to have fun. और especially क्योंकि अब हम students को address कर रहे हैं, हमारी बड़ी younger audience है, तो and also you guys have worked on, आप दोनों ने बल्कि द मुस्लिम वुमन ट्रोप पे भी काम किया हुआ है, उस पे भी काम किया हुआ है कि जो हमारी, जैसे डॉक्टर ज़िया ने भी कहा, जो डेथ बाय कल्चर का भी एक तरह का कॉन्सेप्ट है जो औरतों को लिमिट करता है. डॉक्टर किरमानी आपने भी इस पे काम किया हुआ है कि कैसे डिफरेंट मूवमेंट्स एक वक्त पे ग्रो कर रही होती हैं, लेकिन जो एक शख्स की डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट होती है, ख्वाहिशात होती हैं, वो तो एज के साथ, टाइम के साथ बढ़ती रहती हैं. So given our culture, particular culture right now, given the public accessibility that we have right now, can girls and women just go out and have fun and be safe? And if they do want to do that, what kind of message would you give them so that they find it more encouraging? Dr. Kirmani, if you would like to start. Sure, thanks Zainab. तो उसमें actually जो मैंने काम किया था, it was जैसे आपने कहा कि लियारी पे मैं 10 साल से 8 साल से रिसर्च कर रही हूँ वहाँ, और अब तक मैंने सिर्फ वायलेंस पे बात की है. Violence between different gangs, law enforcement agencies, parties, ये वो domestic violence पे भी थोड़ा सा काम किया, but it was violence. But the weird thing was, not the weird thing, लेकिन मेरे काम में जो contradiction था वो ये था कि मुझे लियारी में मजा आता था. I loved going there. It was fun. It wasn't just कि मैं जा रही हूँ और depressing stories सुन के आ जाती थी और फिर उसके ऊपर मैं कोई paper लिखती थी. It was actually, fun space for me to go to. It still is. So that whole aspect of social life I was neglecting in my own work, and I was reinforcing this idea कि जो औरतें हैं, खास तौर से थर्ड वर्ल्ड में जो औरतें हैं और ख़ास तौर से मुस्लिम जो औरतें हैं, वो दबी हुई हैं, वो विक्टिम्स हैं, वो ऑप्रेस्ड हैं, उनके साथ सिर्फ वायलेंस होता है, कुछ और नहीं होता है. And when I kind of changed my lens and I was like, well, how are people living their lives outside of this?
of course women everywhere are enjoying themselves all the time. اب وہ constraints بہت زیادہ ہیں لیکن وہ اپنے لیے جگہ ڈھونڈ لیتی ہیں. That's the thing. And it's not something new. It's always been there and women find their ways. Or the first kind of time that I thought about it was Eid Ramzan mein or Liari Ramzan mein is like one of the most vibrant parts of the city. Defense is horrible and boring and dark. Or iftari ke baad sab پتہ نہیں وہ تراوی شروع ہو جاتی ہے اور وہ سو جاتے ہیں شاید اس کے بعد, لیکن باہر کوئی رونق نہیں ہوتی ہے. لیکن لیاری میں اگر آپ جائیں اسپیشلی لاسٹ 2 weeks of رمضان تو مارکیٹس بھری ہوئی ہیں, لوگ مستی کر رہے ہیں, تفریح کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, رائڈس ہیں, اونٹ ہیں, بچے جا رہے ہیں اور عورتیں جا رہی ہیں ود آؤٹ مین, دے آر گوئنگ ود ایچ ادر. اینڈ وہ صرف شاپنگ نہیں کر رہی ہیں, جیسے کہ اگر آپ مال جائیں تو پھر آپ کو کچھ خریدنا چاہیے, ہم لوگ خریدتے نہیں ہیں لیکن اس مقصد سے جاتے ہیں. عورتیں جو جاتی تھیں شاید وہ مارکیٹ کا بہانہ لے کے جاتی تھیں, بٹ they weren't shopping every day. Nobody can afford to do that. So it was just a way of having fun. And that's why women were waiting for Ramzan. Kyunki us waqt puri raat aap ghoom sakte hain aur koi kuch nahi bolega aapko. So that was kind of the starting point. And then I started asking and watching and observing ki auratein, especially young women, kis tarah se apne liye space banati hain. And it's again, it's not something new. Or social media, of course, is offering new opportunities for that kind of enjoyment, connection, also romantic connections wahan ban sakti hain, you know. So that's exciting. I think mobile phones have changed the way that young people and women especially are able to explore that side of themselves. And so writing that paper for me was really fun. Writing about fun was very fun because it helped me think about, and not just, it's not frivolous. I mean, these are ways in which we're pushing the gender boundaries all the time. So of course movements bahut zaruri hain, of course protest mein jana bahut zaruri hai, of course campaigns karna, ye sara jo kaam hota hai, that's like, lekin the everyday small ways jo James Scott kehte hain everyday forms of resistance jo hoti hain, that also expresses itself not just in fighting and you know resisting in that way, but also in finding ways to enjoy yourself, and women are doing that. So that's the conclusion was feminism can be fun, is fun, and these things are also political acts because these things are also challenging the power structure. And perhaps we should widen our lens and widen our definition of what feminist political activism is, and look at how these small ways that women are pushing the boundaries every day also constitute a kind of challenge to gendered power relations. Yeah. Dr. Zia? So, Zainab, دیکھیں تفریح یا آزادی کا استعمال کرنا اپنی تفریح کے لیے یا ٹو ہیو فن, اس کے لیے بنیادی بات تو یہ ہے کہ جسمانی آزادی تو ہونی چاہیے نا. اس کے بغیر تو آپ پھر بالکل بھی مناسب نہیں ہے. آپ باتیں تو کر سکتے ہیں لیکن عملی طور پہ آپ اس کا اظہار ہی نہیں کر سکتے ہیں, باڈیلی ایکسپریشن ہی نہیں کر سکتے. اب جس ماحول میں اور جس معاشرے میں آپ اگر یہ سلوگن اٹھاتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی, وہی اتنا مشکل کام ہو گیا ہے. اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیادی سوچ تو یہی ہے نا کہ جسمانی آزادی ہونی چاہیے. میں جو مرضی کروں, کرکٹ کھیلوں, فٹ بال کھیلوں, تفریح کروں, آپ اس پہ ہی نہیں متفق ہو سکتے ہیں, اسی پہ اتنا بیکلیش آ رہا ہے, تو کنورسیشن کیسے آگے بڑھے گی؟ مجھے جو آپ کا دوسرا سوال ہے, مجھے اس بات سے بالکل دلچسپی نہیں ہے کہ مغرب یا انڈیا کیا سوچتا ہے کہ مسلمان عورتیں پسی ہوئی ہیں یا پاکستانی عورتیں پسی ہوئی ہیں کہ نہیں. مجھے اپنے اندرونی سیاست اور اندرونی حالات کی اور اپنے ڈائنامکس کی فکر ہے, جس کے بارے میں وہ سوچتے ہوئے لکھوں گی, اپنی سیاست کروں گی, اور اپنے ایجنڈا جو ہے خواتین کی گروپس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے لیے جگہ بنانا. سو اٹ از امپورٹنٹ ٹو کریٹ مور اسپیسز, وہ چاہے ذہنیت میں ہو یا فزیکل اسپیسز ہو. آپ جانتی ہیں کہ پاکستان کی خواتین کی کرکٹ ٹیم کس مرحلوں سے گزرتی بھی بنی. وہی حکومت جس نے اجازت نہیں دی تھی, پہلے بین کر دیا تھا کہ جی کرکٹ ٹیم ہی نہیں بن سکتی ہے, تو ان کی جد و جہد اتنی لمبی رہی. اینڈ ان کا پیغام کیا تھا؟ ان کو یہ اٹ واز فار دا شیئر pleasure of playing cricket, right? And also to play for at an international level, کہ آپ اپنے ملک کی نمائندگی بھی کریں. یہ اتنا سمپل سا پیغام ہے, اتنی سمپل سی بنیادی سی بات ہے, لیکن جس مرحلوں سے ان کو گزرنا پڑا
وہ سیاست سے ہٹ کے نہیں ہو سکتا ہے. سو اب اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ پارلیمنٹ میں آپ کے نمائندے ہیں, خواتین ہیں, مرد ہیں, ظاہر ہے وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, لیکن یہ بنیادی انکمفرٹیبل کانورسیشنز جو ہے نا, انکمفرٹیبل ٹاپکس, اس سے آپ ہٹ نہیں سکتے ہیں. اینڈ کسی بھی آزادی کے لیے دا ویری فرسٹ تھنگ از آپ پبلک اسپیسز کی بات کریں, بٹ دا فزیکل باڈی آف اے وومن, اس سے ہی اگر ہم کمفرٹیبل ہو جائیں اس ٹاپک کے اوپر اور آزاد چھوڑ دیں, تو میرے خیال میں دیٹ وڈ گو اے لانگ وے ٹو گیٹ ٹو دا سیکنڈ اسٹیپ آف آور پروگریس. No, I think both of you have posited great points about not just fun, but bodily autonomy, also how we express ourselves, also how we imagine ourselves to be free. I think سب سے پہلے تو I think ہم اپنی imagination میں ہی اپنا آپ کو اتنا لمٹ کر لیتے ہیں, اپنا آپ کو خود ہی سیلف سینسر کر لیتے ہیں, خود ہی شرنک کر لیتے ہیں, کیونکہ ہم نے جس طرح کا ایک ماحول دیکھا ہے, جس طرح کا نیریٹو باہر دیکھا ہے. So I think like Dr. Kirmani also said, everyday resistances, and to connect that to Dr. Zia's point, that even the body is a site of public resistance and personal resistance as well. So on this revolutionary note, thank you so much, Dr. Kirmani and Dr. Zia, for your very, very valuable time. This was a very informative conversation. I learned so much, so I can only imagine how much the students must have learned. And thank you so much for your time. Thank you to UCP for enabling us to have this very important conversation. And I bid you all farewell. Thank you so much for that. Thank you, Zainab. Thank you. Thank you. Hafiz. Love it.